کامن مسٹیک ان تجوید القرآن کے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی کامن مسٹیک ہیں کہ جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کنٹرول بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہیں وہ مسٹیک بار بار ہوتی ہیں، ریپیٹ کرنے کے باوجود بھی اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ تو ایسی مسٹیک کو ہم دور کیسے کریں، ایسی مسٹیک پہ ہم کنٹرول کیسے کریں اور ان کو اپنی تلاوت میں سے جو ہے کس طرح دور کریں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کو کیسے نکھاریں۔ تو اس کے لیے جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیم حروف ہوتے ہیں، جن کی آوازیں سیم ہے، سب سے زیادہ ہمارے لیے وہ بڑا پرابلم ہے۔ جیسے اب ہم جب عربک ایکسنٹ دیکھتے ہیں، بالخصوص جو قرآن پاک کا ہے، اس میں بہت سارے جو لیٹر ہیں وہ آپس میں میچ ہوتے ہیں۔ جب تک آپ ان لیٹرز کا فرق نہیں رکھیں گے آپ کے لیے پرابلم رہے گا۔ جیسے زا اور زال ہے، ایک ورڈ سخت ہے وہ ہارڈ ہے، اس میں وہ ہارڈنس آ رہی ہے، اور ایک لیٹر بہت جو ہے وہ سافٹ ہے، اس کو نرم کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ چونکہ بار بار لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں، زال اور زا ہے، اگر اس میں آپ فرق نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ زال کو زا پڑھ رہے ہیں اور زال کو زا پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے لیے پرابلم یہ ہے چونکہ جو ہماری باقی لینگویج ہیں ان میں ان لیٹرز کا فرق نہیں کیا جاتا۔ جیسے اردو زبان ہے، اس میں زال اور زا کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، آپ زال ذخیرہ پڑھ لیں یا آپ زیبرا پڑھ لیں، اس میں آپ کی ساؤنڈ میں کوئی اتنا فرق نہیں آ رہا۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ سیم وہی پرابلم آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہم اردو میں اس کا فرق نہیں کرتے، قرآن پاک میں بھی ہم اس کا فرق نہیں کرتے۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے زال کو نرم کر کے پڑھنا ہے، یہ ہمارا سافٹ لیٹر ہے، اور زا کو ہم سخت کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں پتہ بھی ہے، یہ رول ہم پڑھ بھی چکے ہیں، سیکھ بھی چکے ہیں، پریکٹس بھی کر چکے ہیں، لیکن غلطی یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس ٹائم یہ فرق رکھنا ہمارے لیے بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک بہترین سی ٹپ آپ کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ کام کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لائف ٹائم بہترین قرآن پاک پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔ سب سے بہترین اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا فرق یہ رکھیے گا کہ جب آپ زال کر کے پڑھیں گے تو اس میں ہارڈنس آئے گی اور اس میں ایک سیٹی سی آواز آئے گی اور آپ کی آواز تھوڑی سی بھاری ہو جائے گی، جیسے زا زا زا۔ اسی طرح سے جب آپ زال پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے اب جب زا پڑھا تھا تو وہ زبان کے کسی اور حصے سے ادا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور زال پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے یہ یہاں پہ آ کے آپ کی زبان کسی اور حصے کو ٹچ کرے گی۔ تو اس کا بہترین ایسے ہے، آپ یوں ہی سمجھیں کہ انسان کا یہ جو اس کا منہ ہے، اس کے گلے سے لے کے ہونٹوں تک زبان ہے، دانت ہیں، داڑیں ہیں، جبڑا ہے، اس کا حلق ہے، اس کا وہ تالو ہے، جتنی بھی زبان کی سائیڈز ہیں، زبان کی ٹپ ہے، تو یہ جتنے بھی پارٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، اور اس سافٹ ویئر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک جو ہے اس کے مطابق سیٹ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیے انسان کو پہلے بھیجا گیا، قرآن پاک بعد میں آیا، بابا آدم علیہ السلام سے کائنات شروع ہوئی، جبکہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لائے گئے، کتنا فرق ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو انسانیت کی شیپ ہے وہ اللہ نے شروع سے ہی قرآن پاک کے مطابق سیٹ کی ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں دانت سب کے ایکول ہیں، ان کے منہ کی شیپ ایکول ہے، ہونٹ بھی ان کے سیم ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان میں کوئی کم زیادہ نہیں تھے۔ تو انسان کو یہ جو ایز اے سافٹ ویئر اس کا کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو عین قرآن کے مطابق کیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا تھا تو اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق قرآن کے مطابق ہوئی ہے کہ اس نے روئے زمین پر جا کے رب تعالیٰ کا کلام پاک پڑھنا ہے تو یہ لفظ اس کی زبان کے فلاں حصے سے نکلے گا، یہ فلاں دانت سے نکلے گا، یہ اس کے حلق سے نکلے گا۔ کیا
شان ہے رب تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قرآن کے روپ میں بنایا، اور یوں لگ رہا ہے دیکھیے وہ قرآن اللہ کی آواز ہے، اور جہاں سے وہ آواز اٹھنی ہے وہ سپیکر، وہ سافٹ ویئر، وہ اللہ نے انسان کے اندر فٹ کیا ہے، اور جو انسان بولے گا تو اس کے اندر سے وہ اللہ کے کلام کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، رب نے نور دیکھے کہاں رکھا، تو اسی لیے شاید کہا گیا ہے قاری حقیقت میں نظر آتا ہے قرآن، کہ پھر وہ انسان خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس لیول پر آئیں کہ آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر اللہ کے قرآن کی یاد آ جائے۔